خداوند مسیح کے جلالی ابدی اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کے 28ویں آیت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ بس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا، تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، مگر بھیڑ میں سے بتھیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، میں اس بات کی طرف آج آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہم نے خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے شروع کیا ہے، اس کا عنوان اس چینل کا نام ہم نے باپ، بیٹا اور روح القدس رکھا، کیونکہ جس طرح پہلی صدی کے آخر میں ہی مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بدعات کی ایک بڑی لہر چرچ میں داخل ہوئی اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ جب خداوند چلتے تھے تو ان کے پاؤں کے نشان نہیں ہوتے تھے، اور پھر اسی طرح کچھ لوگ تثلیث کے بارے میں سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ بات آج بھی پھر زور پکڑ چکی ہے اور لوگ ان باتوں کو جو ان کی عقل کے مطابق پوری نہیں اترتے، وہ نئی راہ پیدا کرتے ہیں اور اسی لیے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور شیطان ان کا ہاتھ تھام لیتا ہے تاکہ وہ انہیں اپنی مرضی سے نچائے۔ یاد رکھیے، خداوند کے کلام کے تابع ہونا، خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کی پہلی آیت ہی پڑھیں، عبرانی زبان میں اس طرح لکھا ہے، براشیت 12 الوہیم اتھا شمائم اتھا آرز، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اردو ترجمے میں پہلی آیت جو ہے اسی میں پاک تثلیث موجود ہے۔ اور
پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں جب خدمت کا آغاز کیا تو بپتسمہ لینے کے لیے دریائے یردن پر یوحنا کے پاس گئے. یوحنا کو یہ نشان دیا گیا تھا کہ جس پر تو روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھے وہی خدا کا مسیح ہے. اور اس بات کو یوحنا نہ جان سکتا تھا جب تک کہ یسوع مسیح اس پر ظاہر نہ کیا. خداوند مسیح نے کہا کہ تو اب ایسا ہونے دے. اور جو ہی خداوند مسیح نے بپتسمہ لیا تو کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا. خدا کا روح کبوتر کی صورت میں یسوع پر آ کر ٹھہر گیا. آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور یسوع مسیح اسی بات کا اظہار کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت کے ربی اور فقیہ اور فریسی یسوع مسیح کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور اس حد تک مخالفت کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اسے مار ڈالیں، اسے پکڑیں، کیونکہ وہ جس عقیدے سے تعلق رکھتے تھے وہ ان کے بالکل ان کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ کیسے مسیح کو جانے. باوجود یہ کہ یسایہ نبی اپنے صحیفے میں یہ پیشن گوئی کر چکا ہے 750 سال پہلے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، جب تک آپ خدا کے تابع نہ ہوں گے اور اس بات کا اظہار نہ کریں گے اور اس بات پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کا اقرار نہ کریں گے جس کا اقرار شاگردوں نے کیا اور پطرس ان کی ترجمانی کرتا ہے اور پطرس رسول یہ کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور یسوع مسیح نے اس لمحہ جب اس نے اس بات کا اظہار کیا، اقرار کیا، اعلان کیا، تو یسوع مسیح نے اسے کہا مبارک ہے تو، مبارک ہے شمعون بریونا. یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں. اسی ایمان کو ہم لے کر جس کی بنیاد پر کلیسیا کو تعمیر کیا گیا، اسی ایمان کی بنیاد پر ہم قائم ہیں اور اسی ایمان کی بنیاد پر کلیسیا کا وجود ہے. اور وہ ایمان یہی ہے جس کا ہم اس چینل کے تھرو اظہار کرتے، اقرار کرتے اور
آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان بدعات سے باخبر رہیے۔ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا ہے، کسی کو پھاڑ کھائے۔ جب یسوع مسیح جانے لگے، آسمان پر اٹھائے جانے لگے اور وہ اوپر باپ کے پاس جا رہے تھے، تو انہوں نے شاگردوں سے تاکیداً کہا، جسے آج بھی ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں، سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا قول۔ یسوع مسیح نے کہا، ساری خلق میں انجیل کی منادی کرو۔ منادی کرو، کس بات کی منادی کرو؟ کہ مسیح خدا کا ازلی ذبح کیا ہوا برہ ہے، وہ اس کا اکلوتا ہے، وہ اس میں سے نکلا ہے، باپ اور وہ ایک ہیں۔ وہ اس بات کے لیے ہمیں اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ تم اس تعلیم پر عمل کرو، اور پھر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں بپتسمہ دو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ اسی ایمان میں قائم و دائم رہیں، اور ہم سب مل کر اس زمین پر خدا کی بادشاہی کے کام کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ آپ کی سلامتی ہو۔